اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے لگا کے رکھیے مولا. تمام مریدین پر کرم عطا فرمائیے حضور. سب کا بھلا سب کی خیر عطا فرمائیے حضور. آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ عطا فرمائیے غریب نواز. بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز. سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز. میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز. تمہیں کو لاج ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں. ہمیں وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر. خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ. تمہیں ہمارے ہو مشکل خوشا غریب نواز. تمہیں نے ہند کو گلشن کیا ہے یا خواجہ. تمہیں ہو اس کے نگہبان یا غریب نواز. پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیے. استغفر اللہ العظیم. ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو میں جو دیکھا یہ کہہ رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کو کہ آپ ہمارے حاجت روا ہو. اللہ تعالی آپ کے رضا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں دے گا، اور آپ کے عطا کے بغیر، یعنی اس ویڈیو کے کلپ کو آپ لوگ دیکھیے. اس میں ان لوگوں نے جو جملہ کہا ہے وہ شرکیہ جملہ ہے. اللہ تعالی کسی انتقال ہوئے کا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، چاہے کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو. اللہ تعالی جب کسی کو دینا چاہے گا تو اللہ تعالی کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اور ان لوگوں نے جو کہا کہ کسی کو کچھ نہیں ملتا ان کی رضا کے بغیر، یعنی ان کے خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں یہ لوگ جو پکار رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں ان سے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے جو جانے جاتے ہیں. ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ مومن آیت نمبر 60، یعنی اس کے پہلے جو ویڈیو جو بنائی ہم نے، اور سورہ مومنون آیت نمبر 117. ناظرین کرام، آپ جا کے ان آیات کو پڑھیے، اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے قرآن مقدس کی آیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. اب اگر کوئی بھی انسان، چاہے انبیاء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، اگر ان سے وہ دعا کرتا ہے، یعنی اگر ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو کہ گویا انہوں نے اللہ کے علاوہ جو انبیاء کرام ہیں یا اولیاء کرام ہیں ان کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہوں نے شریک کیا. کیوں؟ دعا اور پکار عبادت ہے، اور یہ عبادت میں جب شریک کیا جائے گا تو یہ شرک ہوگا اللہ تعالیٰ کے عبادت میں. اور یہ جو عنوان ہے توحید الوہیت، جسے توحید عبادت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. اور اس کے پہلے جو ہم نے جو 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس سے کسی بھی انسان کو یہ سمجھنے میں پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے کہ دعا اور پکار عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اس ویڈیو میں جو ایک بزرگ جو دکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے اوپر یہ لکھا ہے کہ یہ احمد رضا خان کے یہ پوتے ہیں شاید. ناظرین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ قبر والوں کو، مزار والوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے. کیوں؟ سورہ مومنون آیت نمبر 117 جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسے لوگوں کو جو یہ لوگ پکارتے ہیں، اول تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کو یہ پکارنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنانا ہے. اگر ہم کسی کو غائبانہ اگر مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو کہ گویا ہم نے ان کو معبود بنایا ہے اللہ کے علاوہ. آپ کے سامنے ایک مثال میں دیتا ہوں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، آسمان پر ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، قیامت کے وقت وہ نازل ہوں گے.
لیکن ہم اب ان سے بھی دعا نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو مدد کے لیے پکار سکتے. کیوں؟ ایسے وقت میں غائبانہ جو مدد ہوتی ہے وہ سامنے موجود ہونا چاہیے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے حواریوں سے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں ہماری مدد کرے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے، ان کے حواری ان کے سامنے تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم ان کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، نہ ان سے دعا کر سکتے ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو کہ گویا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا. ناظرین کرام، اس توحید کو سمجھتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ اصل توحید کیا ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے جو تفسیر کی ہے. اور یہ جو لوگ قبر والے سے چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، داتا علی حجویری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی ہوں، کلیر والے ہوں، کچھوچھا والے ہوں، جتنے بھی مزار والے ہیں، جتنے قبر والے ہیں، جن لوگوں کو پکارا جائے گا یا قیامت تک جن کو پکار رہے ہوں گے، یہ پکارنا عبادت ہے. اور جیسا کہ ہم نے قرآن مقدس کی آیت سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے ثابت کیا ہے کہ ایسی دعا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا اور پکار عبادت ہے. تو کہ گویا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ شریک کیا ایسے لوگوں کو، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں. ان کے انتقال کے بعد ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے مدد مانگنے کا، اس کی قرآن و حدیث سے اگر کوئی دلیل ہے تو یہ لوگ دلیل دیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، ان سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. ناظرین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 106 اور 107 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے. پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، سوچئے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی تدعو کے معنی ہوتا ہے عربی میں پکارنا. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا اور پکار عبادت ہے. اللہ کے علاوہ جب کسی ایسے کو ما فوق الاسباب میں جب پکارا جائے گا تو آپ کی وہ دعا اور پکار عبادت ہوگی. اور یہ عبادت غیر اللہ کے لیے اگر کریں گے تو کہ گویا ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ شریک کیا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے. ناظرین کرام، آپ کے سامنے پہلے جو ویڈیو پہنچی ہے، آپ ان دونوں آیتوں کو اور سورہ یونس آیت نمبر 106 اور 107 کو پڑھیے. 107 کا ترجمہ یہ ہے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بے جز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا تو پھر کسی غوث و خواجہ، کسی داتا علی حجویری، یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی دور کر سکیں. اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا، رحمت والا ہے. ناظرین کرام، یہاں قرآن مقدس کی آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو غائبانہ مدد میں اگر پکارا جائے تو یہ اللہ تعالی کے علاوہ گویا کہ ہم نے معبود بنایا ہے. کیوں؟ قرآن مقدس کی آیات آپ پہلے ویڈیو میں اور اس میں جو بتایا گیا آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے، اور ایسے لوگوں سے آپ اپنا عقیدہ بچائے رکھیے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس ویڈیو کے ذریعے سے ایسے لوگوں کا، جن لوگوں کا عقیدہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ہے، جو قبر والوں سے جو مدد مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے،
अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कुरान मुक़द्दस की इन आयतों को सुनकर। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब के सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सदके जारिया की नीयत से। और इस वीडियो क्लिप में जो दिखाया गया है, इन लोगों ने कब्र वाले को, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन हो या जितने भी हों, या जिन मजार वालों पे होता है जो मजार वालों से मदद मांगते हैं, इन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ शरीक कर रखा है। और ये ऐसा शिर्क है कि इंसान दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ और ऐसे ही कुछ कुरान मुक़द्दस की आयतों के साथ, ताकि आपको ये पता लगे कि तौहीद उलूहियत, जिसे तौहीद इबादत कहा जाता है, तौहीद में और शिर्क में क्या फ़र्क है, इन लोगों का अमल कैसा है, वो शिर्क है। अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है, आप कुरान की आयत को देखिए और इन लोगों के अमल को देखिए। तो लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।